سیاسی میدان میں کیا ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ کھیل کے میدان تو آج جمے گا، رنگ جمے گا، سب کچھ ہوگا. سیاسی میدان بھی خاصا ایکٹیو ہے اور آج جو ایکٹیویٹی تھی وہ بالآخر ہم نے دیکھا کہ اس کو کینسل کر دیا گیا، بلکہ مؤخر کر دیا گیا. وہ تھا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جو کہ آج ہونا تھا. کیوں ہوا بالکل جی. اچھا مؤخر دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ ای وی ایم پہ اگر ایم کیو ایم پاکستان کو دیکھ لیں یا پھر مسلم لیگ کاف دیکھ لیں تو دونوں جو تھے انہوں نے اس پہ ووٹ بھی نہیں دیا اور دونوں اس پہ دیکھ لیں کہ کافی عرصے سے اس حوالے سے بات بھی کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں ان کے تحفظات حکومت کے ساتھ تھے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ ای وی ایم کا مسئلہ جو کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے، 2 سال ہمارے پاس رہ گئے اور اس کے بعد ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے، وہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. یہ ایک وجہ تھی کہ آج کا جو مشترکہ اجلاس تھا یہ مؤخر کیا گیا ہے. اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ انتخابی اصلاحات ملک کے مستقبل کا معاملہ ہے اور اس سلسلے میں اسپیکر اسد کیسر اپوزیشن سے دوبارہ رابطہ کریں گے. کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں پہلے. اب تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرا مقصد پولیٹکس میں آنے کا کیا تھا. ملک کو بدلنے کے لیے آیا تھا. بڑا امپورٹنٹ ہے یہ جو اب سیشن ہے. زیادہ تر دھاندلی ہوتی ہے جیسی پولنگ ختم ہوتی ہے اور رزلٹ اناؤنس ہونے کے بیچ میں. طریقہ ایک ہی ہے، ای وی ایم مشینز لے آؤ. بار بار اپوزیشن کو کہتے رہے کہ آئے بتائیں کوئی بہتر طریقہ کیا ہے. شور تو آپ نے مچائے ہوئے 2018 کی الیکشن دھاندلی ہوئی ہے. 1.5 سال سے انہوں نے کبھی بھی نہ گورنمنٹ کی مدد کی، نہ کوشش کی. کوئی تجویز کیا ہوگی؟ الیکشن کمیشن جس کا صرف کام فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا ہے وہ بھی اس کے خلاف مہم کی ہے. اگر آپ کے پاس اخلاقی قوت نہیں ہے، آپ ڈیلز کرتے ہیں، آپ انصاف نہیں کر سکتے. طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکتے، مافیا سے لڑ نہیں سکتے. مقصد ان کا چینج نہیں ہے، یہ ایک پرانے کرپٹ سسٹم کی پیداوار ہے. یہ چینج نہیں آنے دیں گے، یہ چینج ہم نے لے کے آنا ہے. اچھا جی، یہ تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا موقف تھا. اس کے بعد اسپیکر جو ہیں اسد کیسر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات کے لیے اپوزیشن کے 2 رہنماؤں نے رابطہ کیا ہے، جبکہ اتحادی جماعتوں سے ملاقات کی اندر کی کہانی بھی باہر آئی تھی. بالکل جی. اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے حکومت کے جو اپنے اتحادی ہیں انہوں نے ای وی ایم کے حق میں ووٹ نہیں دیا. قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اجلاس مؤخر کرنے کے فیصلے کو حکومت کی شکست قرار دیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا ہے. اور اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی صداقت علی عباسی صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. صداقت صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. صداقت صاحب، اتنا امپورٹنٹ آج کا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور وزیر اعظم عمران خان تو آج کے مشترکہ اجلاس کو جہاد بھی قرار دے رہے تھے، تو کیا وجہ ہوئی کہ اتنے امپورٹنٹ اجلاس کو مؤخر کر دیا گیا؟ جی بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا کہ وزیر اعظم نے اس کو جہاد کہا ہے، بالکل یہ جہاد ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ الیکٹرل جو ایک پروسیجر ہے اس میں ایک بہت بڑی سٹرکچرل چینج آ رہی ہے، بہت بڑی ایک تبدیلی ہے کہ ہم ایک اور سٹیپ آگے جا رہے ہیں کہ ہم اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے الیکشن کرائیں گے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کو لے کے آئیں گے. ظاہر ہے یہ کوئی بڑی پارٹی اور کوئی دلیر لیڈر یہ کام کر سکتا ہے، بیکاز بہت سارے ایسے آپ کو پتہ ہے شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں. تو اس چیز کو آپ سمجھیں بڑے مقصد کے لیے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز اور چھوٹی چھوٹی مشاورتیں اور ڈیلیبریشنز ہیں اور ان کو اہمیت ان کی ہے بھی. اپوزیشن ایک تو اپوزیشن برائے اپوزیشن بھی کرتی ہے اور بعض لوگوں کے شاید جینون تحفظات بھی ہیں. میں نے کل لنچ میں بہت سارے اپنے الائز سے بات کی تو ان کو شاید بہت اچھا کانسیپٹ نہیں تھا کہ یہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور بہت ساری ڈس انفارمیشن ہے. تو اس میں زیادہ اچھی بات ہے کہ چونکہ اس کا تعلق حکومت اپوزیشن اور سب سے ہے اور آنے والے پروسیجر سے ہے، تو اگر وہ اور اچھے طریقے سے ہماری مشاورت کا حصہ بن جائے تو اس میں کوئی بری بات نہیں. عباسی صاحب، لیکن اس کا تعلق یہ ہے کہ کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ اگر اجلاس طلب کر لیا جاتا ہے اور اجلاس کنٹینیو ہوتا آج تو اس سے کوئی سیاسی مستقبل پر رسک آ سکتا تھا. حالانکہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایک دم ہنگامی طور پر بلایا گیا، جو ارکان اسمبلی ملک سے باہر بھی تھے ان کو بھی بلایا گیا، طلب کر لیا گیا تھا کہ جی پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن ہے. پھر جس طرح سے یہ 2 واقعات جو پیش آئے گزشتہ کچھ دنوں میں، اس کی وجہ سے یہ فیصلہ بدلنا پڑا، تو کوئی ایٹ رسک تھا پولیٹیکل فیوچر؟ دیکھیں، اگر صرف 2 چیزیں ہیں جو حکومت کو رسک میں ڈالتی ہیں، ایک آپ کا فائننس بل ہوتا ہے اور ایک اگر کہیں سے عدم اعتماد کی کوئی تحریک آ جائے. باقی یہ حکومت کا جو پروسیجرز ہیں قانون سازی کے، اس میں کوئی ایسا رسک والی بات نہیں ہے. ظاہر ہے ہم رسک لے رہے ہیں، ایک بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس پہ ہماری میجر جو اپوزیشن ہے وہ ہمارے ساتھ ایٹ دا مومنٹ نہیں ہے. ہم 2 کام کریں گے. ایک تو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ کنونس نہیں ہوں گے ہم ان کو پبلک کے سامنے ایکسپوز کریں گے. ان کا جو ایک جھوٹا بیانیہ ہے کہ جی ہم سلیکٹڈ ہیں اور الیکشن دھاندلی ہوئی ہے اور
وہ الیکشن دھاندلی سے پریشان ہیں اور ووٹ کو عزت دینا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو کے سامنے ان کو ایکسپوز کریں گے کہ ان کا مقصد صرف اپوزیشن برائے اپوزیشن ہے, وہ یہ کام کرنا نہیں چاہتے. اس لیے ڈر والی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک لحاظ سے یہ خاصا سینسیٹیو معاملہ ہے, یہاں پہ بھی اس بہت لیے زیادہ احتیاط امپورٹنٹ ضروری ہے ہے. کیونکہ یہاں پہ کافی زیادہ جو ارکان ہیں وہ یہاں پہ پریزنٹ ہی نہیں ہے, چاہے وہ آپ کی اپنی پارٹی کے ہی نہ ہوں کیوں نہ ہوں. اچھا یہ بتائے گا کہ اب ہم نے دیکھا ہے کہ ای وی ایم کے معاملے پر آپ کے اپنے اتحادی, چاہے وہ MQM پاکستان ہو چاہے وہ مسلم لیگ کاف ہو, انہوں نے ووٹ نہیں دیا اس کے حق میں. سو اب اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنانے جا رہے ہیں؟ اسد کیسر صاحب بھی کہا جا رہا ہے, خیر وہ تو اپوزیشن سے ملاقات کریں گے, لیکن آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے؟ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ کل کے کھانے میں ایک تو یہ خبر بڑی غلط ہے کہ کوئی اہم MNAs موجود نہیں تھے. سارے MNAs جن کو اکثر لوگ شکوک و شبہات کی دائرے میں رکھتے ہیں وہ سارے ہی موجود تھے, جو بہت ہی یعنی غیر جن پہ کوئی شک نہیں ہوتا, انڈاؤٹیبل لوگ ہیں, وہ کچھ لوگ نہیں تھے. ایک تو بات یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ہوا. دوسری بات یہ کہ بالکل میں نے خود بتایا کہ میں نے بات کی ہے, اور اپوزیشن کے کچھ لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے. ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ ڈبل پروسیجر ہے, جو پرانا پرچی والا پروسیس ہے وہ بھی ہے, صداقت علی صاحب مطلب یہ ای وی ایم آج تھوڑی آئی ہے, یہ ای وی ایم پہ کب سے بات چیت ہو رہی ہے, اتحادیوں کو آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں لے کے چلے؟ مطلب اینڈ ٹائم پہ اب دیکھیں وقت اتنا مختصر رہ گیا ہے, اب اگر وہ اس کی مخالفت میں ووٹ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ لوگوں بھی تو کہیں نہ کہیں انٹریکشن کمیونیکیشن میں مسئلہ رہا ہوگا نا, کہ ان کو سمجھ نہیں آئی نہ آپ نے سمجھایا. مدیہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ کو پتہ ہے پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, اور وہ خاص کر ایلائی سمجھتے ہوتے ہیں کہ جب حکومت تھوڑی سی کسی بڑے فیصلے میں مشکل میں ہو وہ تھوڑی سی اپنی پولیٹیکل بارگین بھی کرتے ہوتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. وہ تو اس کا مطلب ہے آپ کے اتحادی سے پولیٹیکل بارگین نہیں کر رہے ہیں. نہیں, ان کا کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پولیٹیکل پوزیشن. صداقت علی عباسی صاحب لگی لپٹے رکھے بغیر یہاں پر آج ہمارے مارننگ شو میں بتا دیں آپ کہ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے اس وقت اتحادی. جی ستی صاحب, وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور پولیٹیکل گینز ہوتے ہیں. ہر سیاسی پارٹی سمجھتی ہے کہ اس کو حکومت میں یا اپوزیشن میں رہ کے اپنی پولیٹیکل سٹرینتھ گین کریں. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ایلائز کے درمیان میں چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے مطالبات ہوتے ہیں, وہ بھی منوائے جاتے ہیں. لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے نا بڑا دلچسپ بھی ہے, ایک پہلو بڑا دلچسپ بھی ہے اور اہم بھی ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم ای وی ایمز کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت کا بھی اہم کردار ہوتا ہے, اور آئی ٹی بھی ظاہر ہے کہ ریلیٹڈ ہی ہے. آئی ٹی کی منسٹری ہے MQM پاکستان کے پاس, ان کو تو آگے ہونا چاہیے تھا. اگر دے ور سیٹسفائیڈ ود وٹ یو ہیو تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم تو سپورٹ کریں گے, کیونکہ ان کو سب سے آگے ہونا چاہیے. تو وہی اگر بیک فٹ پہ ہیں تو کوئی تو ہوگا. آپ نے ٹھیک کہا کہ امین الحق صاحب آئی ٹی کے منسٹر ہیں, اور دوسرا ہمارے شبلی فراز صاحب منسٹر ہیں جن کا یہ کام ہے. لیکن دوبارہ میں نے کہا کہ MQM نے کو PTI کے بلے پہ تو ووٹ لیا نہیں ہے نا, ایک الگ ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا شاید پولیٹیکل گین جو کل PTI کے پاس جائے گا وہ اس میں اپنی حیثیت کو, اپنی سیاسی جو ان کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھیں, اور اپنے ووٹرز کو اپنا بھی بتائیں کہ ان کا بھی کوئی پوائنٹ ہے اور ان کا بھی کوئی اس میں اچیومنٹ ہے یا حاصل وصول ہے. تو یہ ان کا پولیٹیکل حق ہوتا ہے, کوئی ایسا ٹائم کا مسئلہ نہیں ہے. ہفتہ 10 دنوں میں اگر یہ ٹائم کا مسئلہ. سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ آپ کیا بتا رہے ہیں کہ سینسس ہوگی اس دفعہ یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ الیکشن سے پہلے اگر سینسس نہیں ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی آپ کی تو اتحادی اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے. وہ تو کب سے اس معاملے میں سپریم کورٹ پہ بھی گئے ہیں کہ بھی نئے سینسس کرائیں, اور اس کے لیے کتنا 16 سے 18 مہینے چاہیے. لیکن سینسس کا اب سنیں نا, میرا جواب بھی سنیں نا, آپ دو ہیں میں ایک ہوں. سینسس کا اس قانون سازی سے کوئی تعلق نہیں ہے. سینسس کرانا ایک الگ کمٹمنٹ ہے اور وہ ہونا چاہیے. یہ تو ایک قانون ہے جو ایک طریقہ کار الیکشن کا بدلنے کا ہے. تو یہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم بھی ہو سکتے ہیں, سینسس پہلے اور یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, وائس ورسا. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. زیادہ جلدی کی بجائے زیادہ کمپریہنسو ڈائلاگ ہو جائے, زیادہ کمپریہنسو ڈیلیبریشن ہو جائے, وہ زیادہ بہتر ہے. جو کل زیادہ پارٹیز اس کا کریڈٹ بھی لیں, اور کل ہمیں الیکشن کا جو پچھلے 70 سال میں ہم روتے رہے کہ دھاندلی ہوتی ہے, اس سے اگر PTI آپ کو نجات دلاتی ہے تو وہاں پر میں بھی آنے والے نسلوں کو بتا سکتے ہیں. اس میں تو الیکشن کمیشن کے بھی کچھ تحفظات ہم نے حل کیا. بالکل صداقت بھائی, اس میں تو الیکشن کمیشن کے بھی کچھ تحفظات ہیں مشین کے حوالے سے. وہ کہاں 70 سے شروع ہوئے تھے, کہاں 35 پہ, کہیں 27 تک آ کے بات رکی. تو ان کے بھی تحفظات جو ہیں وہ دور ہونا ضروری ہے, اور ساتھ میں دیکھیں جو آپ کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کی بھی تحفظات ہونا ضروری ہے. اسپیسیفکلی اگر سینسس کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے تو چلیے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ یہ چاہتی ہو, لیکن 2 سال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور ایسی کون سی چیز ہے جو منوا سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی الیکشن ایئرز جو ہیں یہ آلریڈی اب باقی بھی اپوزیشن جماعتیں بھی اپنی کیمپین ابھی سے شروع کر رہی ہیں, کیا مل جائے گا ان کو؟ جی ہمیں تو الیکشن کے تحفظات پہ بھی تحفظات ہیں.
اچھا۔ کہ وہ یہ ان کا کام تھا الیکشن فری اینڈ فیئر کرنا، ان کو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن بھی تھی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ جتنا تیزی سے حکومت جانا چاہ رہی ہے اس سے زیادہ تیزی سے اس ادارے کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے. اور ہمیں کبھی کبھی ان کے اعتراضات نہیں لگتے کہ بہت مناسب ہیں وقت کے ساتھ، اس لیے کبھی کبھار الیکشن کمیشن میں تھوڑی بہت کہیں تنقید بھی ہو جاتی ہے. ان کا یہ کام ہے اور ان کو کرنا چاہیے، بلکہ فور فرنٹ پہ آ کے کرنا چاہیے. حکومت اپنی طرف سے پوری طرح کمٹمنٹ شو کر رہی ہے کہ یہ جو الیکشن کا جو ایک ان نیسیسری ایک ڈیلے ہے سارے پروسیس میں، اور ایک ان نیسیسری ایک قضیہ ہے، ایک جھگڑا ہے، اس کو ونس اینڈ فار آل حل ہونا چاہیے. ہم نے کرکٹ میں بھی یہ قضیہ ختم کیا تھا. آج اپنے میچ کی باتیں کی. آج جو میچ میں نیوٹرل امپائرنگ ہے یہ آپ کے وزیر اعظم، آپ کے کپتان اور آپ کے لیڈر عمران خان کی وجہ سے ہی واز دا فرسٹ ون ٹو اسپیک لاؤڈ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ. تو آج انشاءاللہ پاکستان میں اگلا جو 2023 کا الیکشن ہے، چاہے وہ بلدیات کے الیکشن ہیں، ان میں بھی انشاءاللہ ایسے نیوٹرل اگر بلدیات کا الیکشن کبھی ہو گیا تو تب جاتے جاتے بتا دیں اب کب ہوگا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کب ہوگا؟ انشاءاللہ جی. ہم اچھا وہ مجھے یہ اس کی جی مدیہ آپ کا سوال میں نے بس یہ بتا دے جاتے جاتے مشترکہ کا پارلیمنٹ کو پہلے ول کیپ آر ہاؤس ان آرڈر. پہلے اپنی پارٹی تو ہماری کنونس ہے، اتحادیوں کو ساتھ لے جا کے اپوزیشن کا بھی توڑ پھوڑ کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں تو کم از کم وہ بے نقاب تو ہوں گے نا کہ وہ الیکٹرل ریفارم نہیں چاہتے، وہ دھاندلی کا خاتمہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ صرف چاہتے ہیں کہ صرف ان کی بات مانی جائے اور ان کو پریشر میں آ کے ہم NRO دیں. اس لیے دونوں باتیں انشاءاللہ ہوں گی. اپوزیشن یا تو مان جائے گی یا ایکسپوز ہوگی، اور ایلائز کو بھی ہم ان کے جو پولیٹیکل معاملات ہیں وہ بھی، اپوزیشن یا تو آپ کی بات مان لیں گی یا پھر اپوزیشن ایکسپوز ہو جائے گی. بہت شکریہ جی. دھاندلی کا خاتمہ نہیں چاہتے. ہاں جی، صدق علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ الیکشن موجود کمیشن تھے. بھی نہیں چاہتا کیا خاتمہ دھاندلی کا؟ وہ تو آف کورس دیر از اے ریزن کہ اگر ان میں بھی تحفظات ہیں چاہیے اپنے اتحادی بھی ناراض بیٹھے. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ کنیکٹڈ نہیں ہے، لیکن سینسس کنیکٹڈ ہے. سینسس میں جب مردم شماری ہوگی تو پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ پاکستان میں بستے ہیں. اس کے بعد پھر حلقہ بندیاں ہوں گی. حلقہ بندیاں ہوں گی اور اگر سینسس ہوگا لوگوں کی کریکٹ تعداد کا پتہ ہوگا، پھر بیلٹ پیپرز کی چھپائی، جو ووٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے مطلب اٹس آل کنیکٹڈ. سر دیکھیں نا نئے حلقے نکلیں گے، اس کے بعد سیٹس اور جو ہیں وہ بڑھیں گی، بڑھ سکتی ہیں ممکنہ طور پر. کیوں نہیں بڑھیں گی؟ اور یہ مردم شماری کا عمل خاصا ٹائم لیتا ہے. بیکاز اگر ہم کراچی کی آبادی بھی دیکھیں تو کراچی میں اگر جو آبادی جو دکھائی جاتی ہے وہ جو رہنے والی آبادی ہے اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے تو ریسورسز کا مسئلہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں. چلے جی.